زندگی ایک دن کہتی ضرور ہے مجھے گزارا ہے، مجھے پہچانا بھی ہے۔ دا باث، باث مین باتھ روم۔ اسٹوری کا ٹائٹل دا باث ڈسٹربنگ ٹائٹل ہے۔ جانٹ فریم نیوزی لینڈ کی فیمیل رائٹر ہے۔ مسئلہ ٹب میں پھنسی عورت کا ہے، حل ایپیفینی سے ہوگا۔ ایپیفینی کیا ہے؟ ویٹ کریں۔ There are two characters in the story. First, an old woman. Second کریکٹر کون ہو سکتا ہے؟ سیکنڈ کریکٹر آپ ہیں، یعنی ریڈر۔ اسٹوری رائٹنگ کی یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے۔ آپ کو اگر موقع ملے کہ آپ کسی کے ذہن میں باس چیئر بچھا کر بیٹھ جائیں اور اس دماغ میں آنے والے ہر چھوٹے بڑے خیال کو آبزرو کریں، کیسا لگے گا؟ دماغ میں خیالات کا ایک تماشا سا لگا ہوگا۔ ڈھیلی ڈھالی سوچیں، ڈونگی سوچیں، خالی سوچیں، خونی سوچیں، خوش باش سوچیں، سوتی جاگتی بند گلیوں میں دم توڑتی سوچیں۔ سوچوں کا ایک تماشا، اس تماشے کو کہتے ہیں ایپیفینی۔ The most important thing of the story is the process of the thoughts of an old woman. بوڑھی عورت کے دماغ پر وارد ہونے والی سوچیں۔ ایک سوچ ہوتی ہے جو ہم پوری کاٹ تراش کے ساتھ اپنی زبان سے باہر نکالتے ہیں۔ جب آپ خاموش ہوں، کوئی بھی خاموش ہو، اس کے ذہن پر مختلف کام کرتے ہوئے مختلف قسم کی سوچیں ابھرتی رہتی ہیں، فیوز ہوتی رہتی ہیں۔ ان سوچوں کو پڑھنا، ان سوچوں کی کہانی لکھنا، یہ ایپیفینی ٹیکنیک ہے۔ اللہ بخشے جیمز جوائس کو۔ اسٹوری کا ایٹماسفیئر انکمفرٹیبل ایٹماسفیئر ہے۔ رائٹر نے انکمفرٹیبل ایٹماسفیئر کریٹ کیا۔ کیوں؟ تاکہ ریڈر رسپانس کرے اور کوئی نیو ریئلائزیشن ہو سکے۔ کیسے؟ جب ڈسٹربنگ ایٹماسفیئر ہوگا تو دین ریڈر رسپانس کرے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا بات ہے، تو آپ ریڈر کوئی نیا انکشاف کرتے ہیں۔ آپ سیانے سمجھدار سوچنے والے بن جاتے ہیں۔ بڑے رائٹر اپنے ریڈر کو بڑا مانتے ہیں، بڑا بناتے ہیں۔ چھوٹے رائٹر فوراً نصیحت پر اتر آتے ہیں۔ ممتاز مفتی پڑھا کریں، امرتا پریتم پڑھا کریں۔ اگر نصیحت کا بہت ہی شوق ہو تو پھر برٹرانڈ رسل پڑھا کریں۔ Many times story breaks time and space. کریکٹر گھر میں ہوتا ہے، اگلے ہی لمحے بات شروع ہو جاتی ہے گریو یارڈ میں بیٹھے کریکٹر کی۔ کریکٹر گریو یارڈ میں بیٹھا ہے تو گریو یارڈ میں بیٹھے بیٹھے ایک دم سے سٹوری شروع ہو جاتی ہے باتھ روم کے ٹب کے اندر۔ تو ہم کہتے ہیں یہ ٹائم اینڈ سپیس کی نفی ہے۔ ایونٹ سیکوینس میں اس لیے نہیں رکھے جاتے تاکہ ٹائم اینڈ سپیس کی نفی ہو،
جیسے کہ انسان کے دماغ پر مختلف خیالات ایک ہی وقت میں آتے جاتے ہیں، ان کا کوئی سیکوینس نہیں ہوتا۔ آپ ایٹ دا سیم ٹائم اپنی شاپ کے اندر بیٹھے شاپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم آپ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں، بچوں کے، پیرنٹس کے، دوستوں کے، اسٹریٹ کے اور پچھلی گلی کے بارے میں اور ہمسائے کے بارے میں یا ہمسائی کے بارے میں سوچتے ہوں گے۔ تو مختلف خیالات آتے ہیں، تو اس میں ٹائم اینڈ اسپیس ہونا چاہیے نا، ایک خیال کو دوسرے خیال تک جانے تک جتنا وقت لگتا ہے انسان کو چل کر جائے اتنا ہی ٹائم ہونا چاہیے، لیکن خیالات رینڈملی آ رہے ہوتے ہیں مکس ہو کے۔ میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا۔ ٹائم اینڈ اسپیس کی نفی کرتی ہے رائٹر تاکہ فوکس کریکٹر کے مینٹل پروسیس پر رہے، نہ کہ سٹوری کے پلاٹ پر جو ہمیں عادتیں پڑی ہوئی ہیں کہ ایونٹ مزے کا ہونا چاہیے، اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد نو، اس پر فوکس نہیں ہونا چاہیے۔ رائٹر کے دماغ پر کیا ہو رہا ہے، کیا خیالات آ رہے ہیں، اور ان خیالات کے ساتھ ریڈر کے اپنے انکشافات کیا ہیں۔ آپ ایونٹس کو مت کھوجیں، کریکٹر کی سوچیں کھوجیں، آپ کی اپنی سوچیں بھی نکھر کر سامنے آنے لگ جائیں گی۔ آسانی کے لیے آئی ہیو ڈیوائڈیڈ اے اسٹوری انٹو 3 پورشنس، کیونکہ رینڈم ہے، سب مکسچر ہے۔ ٹریپ آف باتھ ٹب، جب کریکٹر باتھ ٹب کے اندر، باتھ روم میں موجود جو ٹب ہوتا ہے بڑا سارا جس میں لیٹ کر نہاتے ہیں، باتھ ٹب کے اندر جب کریکٹر تھا تو اس کے ذہن پر کیا سوچیں وارد ہو رہی تھیں۔ سیکنڈ، روٹین لائف آف ہاؤس ہولڈ، جب وہ گھر کے کام کرتی ہے تو اس کے دماغ پر کیا سوچیں وارد ہوتی ہیں۔ تھرڈ، وزٹ آف گریو یارڈ، جب وہ اپنے ہسبینڈ کی قبر پر ہوتی ہے تو اس کے دماغ پر کیا سوچیں ہوتی ہیں۔ یہ سٹوری آسانی سے قابو آنے والی نہیں ہے، رجسٹر ساتھ رکھ لیں، ہلکا پھلکا کچھ نہ کچھ نوٹ کرتے رہیں۔ سٹوری سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہے، لیکن اس کا ملٹی آنسر میں نے بہت ہی آسان بنا دیا ہے۔ سٹوری میں ایک 70 ایئرز اولڈ پور ویمن ہے، گھر میں اکیلی رہتی ہے، ہر ہسبینڈ جان ایڈورڈ مر چکا ہے۔ 5 اگست 1965 میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی جب ہم جنگ لڑ رہے تھے۔ She usually purchases flowers and visits her husband's grave. پھول خریدتی ہے اور اپنے ہسبینڈ کی گریو پر جاتی ہے اکثر۔ آج بھی وہ کچھ ایسا ہی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ہر سال ہسبینڈ کی قبر کا سفر مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ وہ فزیکلی تھک جاتی ہے، وہ مینٹلی تھک جاتی ہے۔ میں نے الگ الگ کر کے بات کہی ہے، آپ نے فوکس بنانا ہے۔ وہ فزیکلی تھک جاتی ہے، وہ مینٹلی تھک جاتی ہے۔ گریو یارڈ جانے کی تیاری شروع کرتی ہے، کھانا بناتی ہے، ریڈیو سنتی ہے۔ ریڈیو نیوز کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ باہر کی دنیا سے وہ تقریباً کٹ آف ہے۔ تھوڑا سا سوتی ہے، نہانے سے پہلے تھوڑی دیر رکتی ہے تاکہ اس نے جو چائے پی ہے، ٹی، وہ ڈائجسٹ ہو جائے، یعنی کہ کیئر کرتی ہے اپنی۔ وہ باتھ روم میں باتھ ٹب میں لیٹ کر نہانے والی ہے۔ اس کے وچار ایسے ہیں: ہسبینڈ کی قبر پر جانا، باتھ لے کر جانا ضروری ہے، اچھا ہے۔ گریو یارڈ جانا ہو، چرچ جانا ہو، ڈاکٹر یا ریلیٹیو کے پاس جانا ہو تو نہا کے جانا چاہیے۔ یہ ایک قسم کی دوسرے کو رسپیکٹ ہوتی ہے۔ وہ بات کے لیے پانی گرم کرتی ہے، محسوس کرتی ہے کہ نہانا ایک مشکل کام ہے اور یہ غیر ضروری رسک ہے۔
ٹھنڈ لگ سکتی ہے، 70 ایئرز اولڈ ہے، وہ باتھ روم میں پھسل سکتی ہے، لیکن وہ فار دا سیک آف ریسپیکٹ وہ نہاتی ہے۔ باتھ روم از اے ہاسٹائل ٹیریٹری، وہ سوچتی ہے باتھ روم ایک دشمن کا ایریا ہے، اس کے لیے کبھی بھی اسے نقصان دے سکتا ہے۔ وہ بڑی جرات سے کچن سے نکلتی ہے، ٹھنڈی راہداری سے گزرتی ہے، ٹھنڈے ٹھار باتھ میں داخل ہو جاتی ہے، گرم پانی ہے، ٹاول لیتی ہے، ایک چیئر باتھ ٹب کے ساتھ رکھتی ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ وہ ایک ٹربل میں پھنس گئی تھی اسی باتھ روم میں، تو اس نے سوچا سپورٹ کے لیے ضرورت پڑے تو ایک چیئر وہاں پر پڑی ہونی چاہیے جس پر ہاتھ ڈالا جا سکے۔ وہ خود کو ٹب میں اتارتے ہوئے بہت ڈری ہوئی ہے۔ اس کے ذہن میں خیال آتا ہے، خیال ابھرتے ہیں جیسے ٹب کے کنارے کوئی بلند و بالا چٹانیں ہیں جن کے درمیان سمندر لبالب بھرا ہوا ہے۔ وہ گرم پانی کے باتھ کی پلیئرز کو انجوائے کرتی ہے، اپنے جسم کے مختلف اعضاء کو دھوتی ہے، سوچتی ہے ٹیکنگ باتھ از اے رچنس آف لائف۔ باتھ ٹب سے باہر نکلنا موت کے مترادف ہے۔ جب تک باتھ ٹب میں ہے تو مزہ ہے، زندگی ہے۔ وہ سوچتی ہے نیند، سلیپ، سونا موت جیسا ہے، جاگنا جیت ہے، جیون ہے۔ پلیٹو نے بھی سونے اور جاگنے کے عمل کو دیکھ کر کہا تھا نا کہ موت کے بعد لازم ایک زندگی ہے۔ میں نے اس لیے اسپیس دی ہے تاکہ آپ سوچ سکیں۔ مجھے معلوم ہے آپ نے کیا سوچا ہوگا۔ اگر آپ سوچنے والے ہیں تو سوچ رہے ہیں تو کھوج بھی کریں گے۔ سوچتی ہے اے کاش میں سو جاؤں، یہیں ٹب میں سو جاؤں، آنکھ کھلے تو میں بیڈ پر ہوں، اور اپنے بیڈ پر نائٹ گاؤن بھی میں نے پہنا ہوا ہو۔ مینز شی از ٹو مچ ٹائرڈ فزیکلی، بہت ویک ہے، سوپ رکھتی ہے، جسم کو حرکت دیتی ہے تو جسم میں طاقت ہی نہیں ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ پانی میں ڈوب رہی ہے، پانی میں ایسے ڈوب رہی ہے جیسے وہ زمین میں ڈوب رہی ہو۔ اٹھنے کی کوشش کرتی ہے، بار بار کوشش کرتی ہے، بار بار ناکام ہوتی ہے، نیلز ٹب والز پر گاڑتی ہے، سکریچ سپلیشز، پانی میں ہاتھ مارتی ہے، چیختی چلاتی ہے، کوئی مدد کو نہ آیا۔ سوچ ابھرتی ہے وہ ٹب میں نہیں، کوئی کفن میں ہو جیسے، انڈر دا ارتھ، زمین کے نیچے، اور اس کے اوپر سے دنا دن ویل گزر رہے ہیں، زوں زوں زوں۔ اس کے جسم نے اسے بیٹرائے کیا، دھوکہ دیا ہے۔ سوچتی ہے باڈی از این اینیمی، سوچتی ہے جسم ایک دشمن ہے۔ باڈی از ناٹ ان کنٹرول آف سول اور مائنڈ، میرا جسم میرے ذہن اور میری روح کے قابو میں نہیں ہے، میرا حکم نہیں مان رہا۔ اس نے ایک بار پھر سٹرگل کی، وہ ٹب سے باہر آ گئی، تھکی ہاری بیڈ پر دراز ہے، سوچتی ہے اچھا ہوتا ایک ہی دفعہ میں مر ہی جاتی۔ سلیپس، سو جاتی ہے۔ اس کے گھر کی روٹین اور روٹین میں اس کے ذہن پر وارد ہونے والی سوچیں، ایپیفینی۔ روٹین اس کی سٹارٹ ہوتی ہے کہ وہ سپون فوک وہ کہاں ہے،
اور اس کے بعد پھر سوچوں کی خیالات کی ایک ریلی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور رات گئے تک اس میں میل، ٹی، ڈریسنگ، ریڈیو، یہ سب کرتے ہوئے سوچتے ہوئے بیڈ پر خوابوں میں سوچیں ختم ہوتی ہیں۔ سوچتی ہے گھر میں اسکائی بلو نیلا جانور نرم گرم سمندر جیسا لگتا ہے، پھول تو ڈھول لگتے ہیں، ہر کوئی پسند کا اپنے خواب کا ڈھول بجاتا رہتا ہے، باتھ بھی قبر جیسا ہے، اولڈ ہے، یلو ہے، فراسٹ وائٹ کیوں نہیں ہے، چٹا مقدس سفید کیوں نہیں ہے، گھر میں وارم ونڈ نرم گرم ہوا اڑتی پھرتی ہے، بہار کمال لگتی ہے، سوچتی ہے نیو باتھ بنواؤں گی، سپرنگ گارڈن از لائک نیو باتھ، بہار کا باغ اور نیا باتھ ایک جیسے لگتے ہیں۔ سوچتی ہے موت سے نہیں بچا جا سکتا، موت باتھ ٹب کی طرح کا ایک شکنجا ہے، ٹوٹل ڈسٹرکشن ہے، یہ اس کے گھر کی روٹین ہے۔ اب وہ گریو یارڈ جا رہی ہے، شی وزٹس ہر ہسبینڈس گریو، گریو یارڈ کے پاس وہ محسوس کرتی ہے سیز پیسفل ساؤنڈ، ساتھ سمندر ہے اور اس کی پرسکون آواز آ رہی ہے، دا ونڈ ان فر ٹریز، کھجور کی طرح کے پام ٹریز ہیں اور ان کے اندر سے ہوا اڑتی پھرتی ہے، اس تک پہنچتی ہے، وہ پھول لیے ہوئے ہے، اپنے ہسبینڈ کی قبر پر رکھتی ہے، اس کے ذہن پر سوچ ابھر آتی ہے، وہ ہسبینڈ کی گریو کے گرد سپرنگ گارڈن بنوائے گی، سوچتی ہے کہ گریو کی ٹوٹ پھوٹ کے خلاف گریو نے اچھی ریزسٹنس کی ہے، ہسبینڈ کی قبر نے، اس ماربل نے اچھا ٹوٹ پھوٹ کو، گلان سڑان کو رسپونڈ کیا ہے، ریزسٹ کیا ہے، یعنی کہ ابھی قبر مضبوط ہے، آپ پچھلی بات کو اگنور نہیں کر سکتے، ٹوٹ پھوٹ کے خلاف اچھی ریزسٹنس کی ہے قبر نے۔ شی وزٹس ہر ویلدی پیرنٹس گریو نیئر بائی، ساتھ ہی اس کے پیرنٹس کی گریوز بھی موجود ہیں، وہ ان قبروں پر جاتی ہے تو اس کے پاس پیرنٹس کے لیے پھول نہیں ہے، آپ کو کچھ انکشاف ہو رہا ہوگا، کچھ چیزیں اندازہ ہو رہی ہوں گی، آپ کے ذہن پر کچھ سوچیں جرمینیٹ ہو رہی ہوں گی، ہسبینڈ کی قبر پر جانے کے لیے اہتمام ہے، پھول ہے، پیرنٹس کی قبر پر جاتی ہے تو پھول نہیں ہے، لائف۔ ماربل ایج پر بیٹھی رہتی ہے، سوچیں آتی رہتی ہیں، مرنے کے بعد اگر جی اٹھنا ہے تو وہ جی اٹھنے والی زندگی اس زندگی سے زیادہ بدتر بھی تو ہو سکتی ہے۔ وہ گریو یارڈ میں بیٹھی بہت تھکی ہوئی ہے، اتنی تھکی ہوئی ہے کہ وہ اپنے گھر نہیں جانا چاہتی ہے انہی گریوز کے بیچوں بیچ نرم نرم سرسبز گھاس پر لیٹ جائے، سو جائے، مر جائے، پرسکون جنگل کی ہوا، جنت سا سما ہے، وہ یہیں ابھی مر جائے، آپ ابھی جاگ جائیں، سٹوری اینڈ ہو گئی ہے۔ سٹوری کا کنکلوژن رائٹر یہ کہنا چاہتی ہے، لائف از اے ہارر، زندگی
भयानक है तो हनी सिंह सुनो ते मौजा मारो। द बाथ, जॉनेट फ्रेम। क्वेश्चन आंसर्स जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने रेज किए। व्हाट मेक्स द बाथ सो सैड। बाथ स्टोरी को किस चीज़ ने बहुत ही दुखी बनाया हुआ है। हाउ डज जॉनेट फ्रेम पोर्ट्रे द विल टू स्ट्रगल। जॉनेट फ्रेम किस तरह से स्ट्रगल को दिखाती है इस स्टोरी में। 2018 PU। Writing this may help me to remember what it is like to be old, to be poor, to be alone। इस स्टोरी को लिखने के बाद, ये मैंने स्टोरी इसलिए लिखी, फ्रेम कहती है, ताकि मुझे याद रहे कि बुढ़ापा क्या होता है, गुर्बत क्या चीज़ होती है और तन्हाई क्या होती है। कैम्ब्रिज। क्वेश्चन डिस्कस द स्टोरी द बाथ इन द एरिया ऑफ एपिफेनी। कैम्ब्रिज में क्वेश्चन फिर रेज हुआ कि एपिफेनी के एरिया में स्टोरी को डिस्कस कीजिए। व्हाट इज़ एपिफेनी। एपिफेनी का मतलब होता है जहन पर रैंडमली उभरने वाली सोचें जिनकी काट तराश ना की गई हो। ये नरम नरम छोटी छोटी सादा सादा सोचें होती हैं, गहरी नहीं होती। जैसे आप तन्हाई में बैठे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं फिजिकली, तो जहन पर सोचें आती रहती हैं। स्टोरी स्टार्ट आपने यहीं से करनी है। सिंगल आंसर ऑफ ऑल अबव क्वेश्चंस। राइटिंग दिस मे हेल्प मी टू रिमेंबर। फ्रेम कहती है ये स्टोरी लिखकर मैं अपनी मदद कर रही थी ताकि मुझे याद रहे व्हाट इट इज़ लाइक टू बी ओल्ड, कि बुढ़ापा कैसा होता है, टू बी पुअर और गरीब होना कैसा होता है, टू बी अलोन तन्हा होना कैसा होता है। असल में तो जैनेट फ्रेम की एक ऑन्ट थी, वो टब में ऐसे फंस गई थी, तो बाद में जब वाकया उसे पता चला तो उसने एपिफेनी टेक्निक के अंदर इसको ढाला। द ओल्ड वुमन इज टेकिंग बाथ। आंसर, वो बूढ़ी औरत बाथ ले रही है। शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हर हस्बैंड्स ग्रेव। वो अपने हस्बैंड की ग्रेव पर जाने के लिए तैयारी कर रही है। ड्यूरिंग बाथ शी ट्रैप्ड इन द बाथ टब। और फिर बाथ के दौरान वो बाथ टब में फंस जाती है। शी इज़ स्क्रीमिंग, वो चिल्लाती है। स्क्रैचिंग हर नेल्स, वो अपने नेल्स नाखून गाड़ती है वो टब वॉल्स पर। स्लिपिंग, वो फिसलती है। स्प्लैशिंग, पानी में बार बार ज़ोर से हाथ मारती है। फॉलिंग बैक, उठने की कोशिश करती है, नाकाम होकर दोबारा गिर जाती है। ग्रोइंग पैनिक, पहले वो कहती है विद केयर और मैंने पैनिक नहीं होना, मैंने उठ जाना है, बाद में वो परेशान हो जाती है। बट स्ट्रगलिंग हार्ड, लेकिन कोशिश करती है। एट लास्ट शी कम्स आउट ऑफ द टब, आखिरकार टब से वो बाहर आ जाती है। अगर सिर्फ स्ट्रगल के बारे में पूछा जाए तो आप इस पैराग्राफ को थोड़ा सा इनलार्ज कर सकते हैं। जैसे स्क्रीमिंग, तो आप शी इज़ स्क्रीमिंग लाउडली, फुल स्टॉप। शी इज़ स्क्रैचिंग द टब वॉल्स विद हर नेल्स। इस तरह सेंटेंस बनाते जाएंगे हर वर्ड के। एपिफेनी, ये नोट्स 5000 में है, साथ क्रिएटिव राइटिंग भी फ्री है। एपिफेनी, माई व्हाट्सएप इज़ 030046555305। एपिफेनी, जहन पर उभरने वाले ख्यालात। फ्लो ऑफ थाट, सोचों का एक रेला। फ्लो, सोचों का वारिद होना, सोचों का चलना। हैविंग नो स्ट्रेंथ बट स्ट्रगल, सोचों में सोच ये आती है कि ताकत नहीं है लेकिन स्ट्रगल करनी है। उसके पास ताकत नहीं थी फिजिकली, लेकिन वो उस टब में स्ट्रगल कर रही थी। सेम इज़ द केस विद ह्यूमन बीइंग, इस कायनात के अंदर इंसान हेल्पलेस है। वो इतना ताकतवर नहीं है, कायनात बहुत बड़ी है, लेकिन इंसान ने और क्या करना है, स्ट्रगल करनी है। देखो, मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ। मैं एक दीवार बनवा रहा था, मेरी ज़िंदगी का पहला तजर्बा था। मेरे बड़े भाई थोड़े विटी हैं,
ذہانت والی کوئی گفتگو کرتے ہیں، ذہانت والی مزاح کرتے ہیں۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا، میں نے کہا یہ مستری کام نہیں کرے گا، یہ جو راج کام کر رہا ہے ٹھہر جائے گا۔ تو بار بار میں احم خان کو اگر کہتا کہ احم خان آ جاؤ، وہ کہیں راج ٹھہر نہ گیا ہو، اسے دیکھو یار، اسے کچھ کہو یار، وہ تیزی سے کام کرے، کام نہیں ہو رہا۔ اور یہ میں نے بار بار جب بھائی کو بلایا اور ایسا کہا تو اس نے اینڈ پر مجھے ایک بات کہی عصر کے وقت۔ اس نے کہا ادھر آؤ یار، بات سنو۔ اس نے کہا یہ شخص ایک تخت پر چڑھا ہوا ہے تقریباً 12 فٹ اونچا، سامنے مسالہ رکھا ہوا ہے، 7 اینٹیں رکھی ہوئی ہیں، دیوار بھی سامنے ہے۔ اتنی اونچائی پر ایک شخص جا کر اینٹیں نہیں لگائے گا تو وہاں ٹھہر کر اور کیا کرے گا؟ اس کے پاس اور کوئی آپشن ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ وہ اینٹ اٹھا کر دیوار پر لگائے۔ اب آپ نے بات فالو کر لیا؟ وہاں ٹھہر کر کیا کرے گا؟ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، کائنات بہت بڑی ہے، زندگی ہماری بہت مختصر سی ہے، ہم اور کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے اسٹرگل کے کہ کبھی ہم سوچیں کہ اس زندگی کو کسی اور پلانٹ پر پلیس کریں، کبھی ہم کہیں ہماری زندگی کا مقصد ہے لوگوں کا فائدہ کرنا، ہماری زندگی کا مقصد ہے لوگوں کو صحت دینا، ہماری زندگی کا مقصد ہے لوگوں کی زندگی بڑھانا۔ کتنے لوگ آئے، کتنے چلے گئے، یہ پوری دنیا کے لوگ ایک چادر پر موجود چھوٹے چھوٹے جگنو کی مانند ہیں۔ ایک جگنو دوسرے جگنو کے ساتھ مل کر 4 جگنو اور پیدا کرتا ہے، خود فیوز ہو جاتا ہے۔ جگنو کی تعداد قائم رہتی ہے اس چادر پر، زندگی کی چادر پر، اس ٹائم اینڈ سپیس میں، اور زندگی جو بجھتی ہے، بنتی ہے، بجھتی ہے، بنتی ہے، زندگی کا تسلسل قائم ہے، تو پھر انفرادی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے سوائے اسٹرگل کے؟ آپ نے اسٹرگل کرنی ہے، چاہے وہ ویک کسی سمت میں ہو، چاہے کسی اچھی سمت میں ہو، چاہے وہ آپ کو محسوس ہوتی رہے ساری زندگی کہ وہ بڑی پرپزفل ہے، چاہے وہ پرپز لیس کیوں نہ ہو، لیکن کرنی تو اسٹرگل ہے۔ وہ مرنا چاہتی تھی، وہ جینا چاہتی تھی، وہ اسٹرگل کر رہی تھی، وہ بور تھی، وہ الون تھی، وہ ڈسہارٹ تھی، وہ جینا چاہتی تھی۔ وہ نہ جینا چاہتی تھی نہ مرنا چاہتی تھی، وہ لائف کی اس سٹیج پر تھی جہاں پر لائف اپنی پہچان کرا رہی تھی کہ میں ہوں اسٹرگل، نتھنگ ایلس۔ پینز اس کے ذہن پر وارد ہوتا ہے کہ دنیا میں دکھ ہے، لاسز، اس کے پیرنٹس مر گئے، اس کا ہسبینڈ مر گیا، اس کے پاس بچے نہیں ہیں، اس کے پاس کوئی دوست نہیں ہے، بورڈم، زندگی بوریت ہے، اسٹرینجر امانگ دا اسٹرینجرز، اس کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے اجنبی ہیں، اور وہ خود بھی ان کے لیے اجنبی ہے۔ اسٹرینجر امانگ اسٹرینجرز، ہم تمام لوگ بڑے پھنے خواہ بنتے ہیں، ہم تمام اسٹرینجر ہیں، اسٹرینجرز کے درمیان میں۔ نیئر گرگل آف ہر ہارٹ، وہ اپنی زندگی کی اس طرح کی ہلکی ہلکی جو آواز ہے، ہارٹ بیٹ، اس کے پاس ہے۔ وہ خوف زدہ ہے، وہ الون ہے، اپنے پاس ہے، اپنے ساتھ ہے۔ وہ کس چیز سے ڈری ہوئی ہے؟ فیئر آف ڈیتھ، وہ موت سے ڈری ہوئی ہے۔ فیئر آف ہیونگ نتھنگ آفٹر ڈیتھ، وہ ڈری ہوئی ہے کہ اگر موت کے بعد کچھ بھی نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ سوچتی ہے باڈی کیریز لائف، اس زندگی نے، اس باڈی نے زندگی کو اٹھایا ہوا ہے۔ ہماری باڈی ایک برتن کی مانند ہے اور زندگی اس کے اندر پلیسڈ ہے، اس کے اندر موجود ہے۔
یہ زندگی، آپ بتائیے زندگی کیا ہے؟ بتی گل ہو گئے. زندگی آپ کیا ہیں؟ میں یہ باڈی ہوں، آنکھ نکال لو آپ پھر بھی موجود ہیں. میں یہ باڈی ہوں، آپ کی زبان نکال لو پھر بھی آپ موجود ہیں. تو زبان تو آپ نہیں تھے. آپ ایک سوچ ہیں، وہ سوچ جو آپ کے دماغ کے سینٹر میں ٹھہری ہوئی ہے. کیا سوچ؟ میں ایم کے بھٹا ہوں، میرا سٹیٹس ٹیچر، میرے اتنے ریلیٹیوز، اتنے دوست، اتنی سوچیں، اتنا ورک. یہ جو مسلسل سوچ ایک احساس ہے، آپ یہ ہوتے ہیں. یہ سوچ کہاں ٹھہری ہوتی ہے؟ دماغ، جسم ایک برتن میں ٹھہری ہوتی ہے اور وہ باڈی برتن ہے. اس دماغ کو، اس سوچ کو، اس تھاٹ کو، اس احساس کو آپ کہتے ہیں مائنڈ. اس مائنڈ کو آپ ساؤل بھی کہہ سکتے ہیں. اس ساؤل کو، اس مائنڈ کو، اس سوچ کو آپ لائف کہیں نا. لائف، یہی لائف ہے. رائٹر کہتا ہے ایسے آپ کو دائم نہیں ملے گا. کوئی اور رائٹر کہتا ہے، ایڈورڈ باؤنڈ کہتا ہے ایسے آپ کو دائم نہیں ملے گا. آپ اس برتن میں سے اس زندگی کو اٹھا کے کسی سالڈ سٹیل کے برتن میں رکھ لینا. اس پر کوئی ریسرچ ورک کر لیں. سائنٹسٹ کو کہتا ہے. میں یہ بات نہیں کر رہا. باڈی کیریز لائف. یہاں پر جانٹ فریم کہتی ہے کہ باڈی نے لائف کو اٹھایا ہوا ہے. باڈی ڈیفیٹس لائف، لیکن ظالم باڈی اس لائف کو شکست دے دیتی ہے. کیوں شکست دیتی ہے؟ کیونکہ لائف از ساؤل اور مائنڈ. کیونکہ لائف یہ چاہے ساؤل ہے، چاہے مائنڈ ہے، چاہے سوچ ہے، مائنڈ اور ساؤل کنٹرولز باڈی. اس لیے شکست دیتی ہے باڈی لائف. کیوں؟ لائف کو کیونکہ یہ ساؤل، یہ مائنڈ، یہ لائف، یہ باڈی کو کنٹرول کیے رکھتی ہے. تو باڈی ریبیلٹی دکھاتی ہے، پھر شکست دیتی ہے، گلان سڑان ایسی بدبو پیدا کرتی ہے اپنے اندر کہ اس کے اندر روح، اس کے اندر مائنڈ، اس کے اندر لائف رہ ہی نہیں سکتی. بٹ باڈی ڈیفیٹس دس ساؤل مائنڈ لائف ایز ویل ایز اٹ سیلف. باڈی نہ صرف اس روح کو شکست دیتی ہے، مائنڈ کو شکست دیتی ہے، مار دیتی ہے، لائف کو شکست دیتی ہے، بلکہ باڈی اپنے آپ کو بھی شکست دیتی ہے، اپنے آپ کو مار دیتی ہے. سو لائف از ٹریجک. زندگی بیچاری تو پھر بڑی ٹریجک ہے کہ کہیں اور اس کا گھر نہیں اور باڈی اس کو شکست دے دیتی ہے. بٹ لائف اٹ سیلف از اے لانگ پروسیس آف گیٹنگ ٹائرڈ ٹو. لیکن زندگی خود بھی آہستہ آہستہ تھکتی جاتی ہے. مے بی اسے باڈی تھکاتی ہے، مے بی لائف اٹ سیلف خود تھک جاتی ہے. بازار جاتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، پیزا کھاتے ہیں، واپس آتے ہیں. بازار جاتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، پیزا کھاتے ہیں، واپس آتے ہیں. بازار جاتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، پیزا کھاتے ہیں، واپس آتے ہیں. جب اس روٹین کو آپ 10 سال گزاریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ فلم رپیٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. یہ فلم ایک جیسی نظر آئے گی. لائف اس میں کوئی بھی رمق محسوس نہیں کرے گی. تھکتی جائے گی زندگی، تھکتی جائے گی. لیکن میں اس سے زیادہ کنسرن یوں ہوں کہ لائف شاید نہیں تھکتی، لائف کو باڈی تھکا دیتی ہے. خواہشات تو بڑی بڑی ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے لائف تو زندہ ہے. لائف تو بہت کچھ دیکھنا چاہتی ہے، لائف زندہ ہے، باڈی ساتھ نہیں دیتی. شوگر، بلڈ پریشر اور کیا کیا بلا لے کر آ جاتی ہے. So, grave is a beautiful hiding place for weary men.
تھکے ہوئے لوگوں کے لیے تو قبر بہترین چھپنے کی جگہ ہے نا، جس طرح وہ ویمن وہیں تمام گریوز کے درمیان میں سو جانا چاہتی تھی. بٹ ایوری تھنگ از اسٹرگل among all twinkling, sweltering, dying, purposeless lives. بے مقصد زندگیاں، وہ بے مقصد زندگیاں جو چمکتی ہیں، جو سلگتی ہیں، جو مر جاتی ہیں. ان تمام زندگیوں کے درمیان آپ بھی ایک زندگی ہیں. آپ زندگی ہیں تو زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا ایک ہی مقصد ہے، اسٹرگل. لائف کی اسٹرگل ہی لائف ہے. ایپیفینی کی ٹیکنیک میں کوئی کنکلوژن نہیں ہوتے، انکشاف ہوتے ہیں. اگر ہوئے ہیں تو آپ کے ذہن پر اچھا ہے، نہیں ہوئے تو ہنی سنگھ مر تو نہیں گیا، سنے اس کے گانے، موجے مارے. زندگی کیا ہے؟ ہم کیا ہیں؟ سورج کے سامنے چمکتی ہوئی وقتی تتلیاں جس کی کوانٹٹی اہم ہے، کوانٹٹی اہم ہے، انفرادی زندگی اہم نہیں ہے. کون مرا کون جیا، کون مرا کون جیا، کون پیدا ہوا کون مر گیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں. اس ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر، اس کائنات میں ہماری زندگی کوانٹٹی میں قائم ہے، پوری ہے.